بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 154 154 اور آج پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے غزوہ بنو نذیر. ناظرین پیج ہے 400. ناظرین مین چیپٹر ہے ہمارا غزوہ احد، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب ہیڈنگ ہے غزوہ احد کا، یعنی احد کے بعد کی فوجی مہمات. یعنی جب غزوہ احد ختم ہوا اس کے بعد فوجی مہمات، یعنی فوجی مہمیں کیا کیا ہیں، کیا کیا مزید حکمت عملی ہے، اس پر ڈسکس ہوگی. تو آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے. ناظرین یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے غزوہ احد پیش کر رہے ہیں. ناظرین غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، یعنی اس کے بعد کی حکمت عملی. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جو لانگا سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جو لانگا سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. سب ہیڈنگ ہے اور یہ پانچویں شہ سرخی ہے غزوہ احد کے بعد کی مہمات جو ہیں فوجی مہمات. پانچویں شہ سرخی ہے غزوہ بنو نذیر. ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، یعنی یہودی اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے. البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر دیا. لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرات پھر پلٹ آئی. انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بدعہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمر بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا. ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی. انہوں نے کہا، ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما تھی. ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشہ تقدیر بن چکی تھی، اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا. یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی اکرم ہی کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے. اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاش نے کہا، میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کی عزم برقرار رکھے.
ناظرین بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ آج کا پہلی قسط ہے. دوسرا ویلاگ ہوگا 155 اور دوسری قسط ہوگی وہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں.